أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا. حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کے کلام سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے روبرو میں نے 2 آیات کی، بلکہ سورہ قلم کی ابتدائی چند آیات اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس کو پیش کیا ہے، گوش گزار کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سے متعلق استفسار ہوا. پوچھا گیا کہ ان فلانة تقوم اللیل وتصوم النہار وتصدق وتفعل. ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ فرض نمازوں کے علاوہ راتوں میں تہجد کا اہتمام کرتی ہے. فرض روزوں کے علاوہ وہ نفل روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرتی ہے. فرض زکوٰۃ کے علاوہ وہ عام صدقہ و خیرات بھی کرتی رہتی ہے. اتنے خیر کے کاموں کے ساتھ ایک خامی، ایک خرابی اس کی یہ ہے، تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوس کو تکلیف دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. اے اللہ کے نبی، اس خاتون کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ قابل غور ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ لا خیر فیہا ہی من اہل النار. اس عورت میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ آگ میں جانے والوں میں سے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت فرض نمازیں پڑھے، رات میں تہجد کا اہتمام کرے، ایک عورت شہر رمضان کے روزے رکھے، عام مہینوں اور عام دنوں میں نفل روزوں کا اہتمام کرے، اور ایک عورت صدقہ و خیرات کرے، اور بہت ممکن ہے کہ عام صدقے و خیرات کے ساتھ جو فرض صدقہ ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ بھی ادا کرے. اتنے خیر کے کاموں کے کرنے کے بعد ایک خامی اس کی یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچاتی ہے. نبی نے کہا کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی اس عورت میں نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والوں میں سے. اللہ کے نبی سے پھر پوچھا گیا ان فلانة تصلی المکتوبہ. ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہیں، نوافل وغیرہ کچھ نہیں، اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، تو کچھ ٹکڑے ہیں، کچھ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ صدقے میں پیش کرتی رہتی ہے، لیکن خوبیوں کے ساتھ، ان اچھائیوں کے ساتھ. ایک اور اچھائی یہ ہے وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی. اس خاتون کے بارے میں اللہ کے نبی آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنت میں جانے والوں میں سے. اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد 2 باتوں کا پتہ چلا، بلکہ بنیادی طور پر جو سب سے پہلی اور اہم اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، اساسی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو دینداری کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ یا اظہار ضروری ہے. دیندار بہت ہے لیکن اس میں اخلاق نہیں، دیندار بہت ہے اس میں آداب نہیں، اس میں ادب نہیں، اس میں سلیقہ نہیں، اس میں تمیز نہیں، اور وہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد خلق ہے، جس کے نتیجے میں زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے وہ دوسروں کو ایذا پہنچاتا اور تکلیف دیتا رہتا ہے. تو اس حدیث کے اس ٹکڑے نے تو فیصلہ کیا کہ نمازوں میں پہلی صف میں رہنے کے باوجود، روزے کے رکھنے میں آگے رہنے کے باوجود، سارے خیر میں سبقت لے جانے کے باوجود، ہی من اہل النار، وہ جہنم کی آگ میں جائے گی، وہ جہنم میں داخل ہوگی، وہ آگ والوں میں سے ہوگی. پھر آدمی تجزیہ کرے، اپنا جائزہ لے،
محاسبہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادتوں کے معاملے میں بہت آگے ہوں، لیکن جب میرے اخلاق کے مظاہرے کا معاملہ آتا ہے، وقت آتا ہے، میں بڑا بد اخلاق ہوں، میں بڑا بے ادب ہوں، میں بڑا بدتمیز ہوں۔ لہذا دونوں چیزوں کو جمع کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پائے گئے باقاعدہ کہ یہ جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں جتنے بچے ہیں، گھر میں جو اہلیہ محترمہ ہیں، سب خائف، سب سہمے، سب ڈرے سے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سلوک گھر میں بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں، اس کا سلوک گھر میں بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، لہذا جس کے نتیجے میں بچے سہمے رہتے ہیں اور گھر میں گھر والی ڈری رہتی ہے، تو لیکن اگر اس کے جائزہ میں آپ تو مساجد میں پہلی صف میں ہوں، عبادات کے معاملے میں بہت پیش اور آگے ہیں۔ ایسے ہی اگر لوگوں کے پاس یہ پہنچتا ہے آدمی، لوگوں کی مجالس میں اگر انسان جاتا ہے تو اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھو آ گیا، دیکھو پہنچ گیا۔ کیا فائدہ ہے اس کا کہ آپ عبادتوں میں آگے رہیں لیکن اخلاق کے معاملے میں، ادب کے معاملے میں آپ اتنے کچے ہوں، اتنے کورے ہوں کہ لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے کہیں یہ دیکھیے شریر آ گیا، یہ دیکھیے بدماش ہماری مجلس میں پہنچ گیا۔ تو لہذا بہتر یہ کہ ایک آدمی دینداری کے ساتھ خلق کو، اچھے اخلاق کو برتنے کی کوشش کرے، اس کا مظاہرہ کرے، اسے اپنانے کی کوشش کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیرکم لأہلہ، خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر اس لیے ہوں کہ میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کے اخلاق، آپ کے جو ہے گھر میں امہات المومنین جو ہماری ہیں اور آپ کے جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، ان کے ساتھ بڑا جامد، بہت مانے، بڑا عمدہ۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام سے خلق کے حوالے سے بات بیان فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، تو یہ جتنے آپ کے اطراف و اکناف میں لوگ جمع ہیں نا، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، یہ سب آپ کے آزو بازو سے نکل کھڑے ہوتے، چھٹ جاتے، سب بھاگ جاتے۔ لہذا یہ آپ کا خلق، یہ آپ کے اخلاق ہیں جس کے نتیجے میں یہ ساری بھیڑ آپ کے اطراف و اکناف جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قلم میں دو چیزوں کی قسم کھا کر کے تین باتیں بیان کی، ان تین باتوں میں تیسری بات نبی کے اخلاق سے متعلق ہے۔ کیا دو چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے؟ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں اس کی بھی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل کی وجہ سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہے، بہت اونچے اخلاق پر فائز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت اونچا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار میں جبرائیل امین سے پہلی مرتبہ ملاقات کر کے گھبرائی حالت میں اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے یہاں پہنچے اور آ کر کے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے میرے جان کا ڈر اور خوف ہے۔ اس موقع پر جن باتوں کو بنیاد بنا کر کے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، دلاسا دیا، وہ کون سے کلمات تھے؟ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ آپ کے اخلاق ہیں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ آپ کے اخلاق ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں،
اور جس کا جو حق ہے اگر وہ حق اسے نہیں ملتا ہے تو اسے اس کا حق دلانے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری خوبیاں آپ کی، یہ ساری اچھائیاں آپ کی، آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا؟ ہر کسی اللہ ضائع نہیں کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ گھر میں بھی با اخلاق، باہر لوگوں کی مجالس میں بھی با اخلاق. اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو لوگ امین کہتے، صادق کہتے. بلکہ ہوا بھی یوں کہ جب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے پہلی مرتبہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور اپنے خاندان والوں کو ندا دے کر کے، صدا دے کر کے، آواز لگا کر کے بلایا، طلب کیا، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے. اب تفسیر کا وقت نہیں ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے کیا کہا تھا؟ میری ذات کو تم نے اتنے طویل عرصے میں کیسے پایا؟ یہ ہے خلق، یہ ہے اخلاق، یہ توحید بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو لا کر کے رکھنا ہے لوگوں کے سامنے. لیکن اس سے قبل آپ کیا کہتے ہیں؟ میری ذات کو. قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ 40 سال کا ایک طویل عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، بتایا ہے، مکمل کر لیا اپنی زندگی کا حصہ. کیسے مجھے پایا تم نے اس میں؟ اب بچا ہوا 23 سال کا عرصہ ہے. اب 40 سال کا عرصہ نبی علیہ السلام کا لوگوں کے مابین، لوگوں کی نظروں کے درمیان گزرا. تو لہذا لوگ کہتے ہیں آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، لہذا ہم نے آپ کو ہمیشہ اچھا پایا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا خلق ہے. تو دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، دینداری اور دینداری کے ساتھ اخلاق. اصل میں بات ضرور ذہن میں رکھیں آپ، آدمی کی جو تربیت ہوتی ہے، آدمی کی جو اصلاح ہوتی ہے، وہ علم سے نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک تصور ہے علم خوب آ جائے گا، علم کے ذریعے معاشرہ سدھر جائے گا، علم کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. نہیں، علم سے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی، ادب سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، تربیت سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. اور اصل میں ہے کیا تربیت؟ وہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے، وہ جو معلومات آپ کو ہوئی ہیں، ان کو عملی شکل دینا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا، یہی اخلاق ہے، یہی ادب ہے. اگر صرف معلومات جمع کرنا اور اس کے ذریعے تصور کرنا کہ آدمی کی اصلاح ہو جائے گی، یہ اصل میں خام خیالی ہے. ابلیس کے پاس کم علم نہیں ہے، بہت جانتا ہے، اس کے پاس کافی علم ہے، اسے صراط مستقیم کا پتہ ہے، وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، اسے علم ہے ان تمام چیزوں کا. تو صرف علم ہونا اصلاح کے لیے کافی نہیں، بلکہ تربیت اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. تربیت یہ ہے کہ جو علم آ گیا اس کا جو تقاضا ہے اسے آپ پورا کیجیے. جب آپ عملی انداز سے پورا کرنے لگ جائیں گے، وہی چیز آپ کے خلق میں آئے گی، وہی چیز آپ کا ادب بنے گی، وہی چیز آپ کی تمیز کہلائے گی. لہذا اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا جواب دیا تھا؟ قرآن تم نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. نبی علیہ السلام کے اخلاق گویا قرآن ہے. کیا مطلب گویا قرآن ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان. نماز پڑھو، آ گیا. اچھا، نماز کو آپ نے جان لیا، نماز کی تفاصیل آپ کے علم میں آ گئی، اس کے ارکان جان گئے، واجبات جان گئے، فرائض جان گئے، مستحبات، سنت، سب معلومات ہو گئی، علم تو آ گیا آپ کے پاس. لیکن یہ ہے کہ خلقہ القرآن، گویا نبی علیہ السلام کے اخلاق قرآن ہے. کا مطلب جو حکم وہاں آیا ہے، نبی کی عملی زندگی میں حکم نظر آتا ہے کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھیں، آخر دم تک آپ فرائض کی پابندی کرتے ہیں. تو لہذا احکام جو آئے ہیں انہیں عملی شکل دینا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اخلاق ہے. ہم صرف معلومات جمع کرتے رہیں، گفتگو کے وقت میں معلومات فراہم کریں، عملی زندگی میں اس کا کہیں دور دور تک پتہ نہ ہو، لہذا ہم اسے اخلاق والا نہیں کہہ سکتے. وہ اخلاق والا نہیں. ایک حدیث اللہ کے نبی کی ضرور ذہن میں رکھیے، انتہائی اہم حدیث ہے، بہت بنیادی حدیث ہے اور بہت معروف حدیث ہے. اہل علم کی زبانی ہمیشہ آپ سنتے ہیں اس حدیث کو. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں دونوں چیزوں کو جمع کیا، دین کو اور اخلاق، دونوں چیزوں کو جمع کیا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. اگر تمہارے پاس کسی دیندار کا، ایک چیز آگے، اور اس کے ساتھ وخلقہ، اور با اخلاق آدمی کا، نوجوان کا،
پیغام نکاح اگر آ جائے فزوجوہ، اپنی بیٹیاں دو، شادی کرو اس کی. تو دونوں چیزیں دینداری، اخلاق. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، دونوں چیزوں کو جمع کیجیے. آپ اپنی لڑکیاں دیں، نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ ان دو کے مقابلے میں دو چیزیں آئیں گی. وہ دو چیزیں کیا آئیں گی؟ لا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اگر دینداری اور اخلاق کے بعد بھی اپنی بچیاں ایسے نوجوانوں کے سپرد نہیں کرو گے تو دو چیزیں پیدا ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور دوسرا فساد عام ہو جائے گا. آج معاشرے کا جائزہ لیجیے آپ، کتنے لوگ فتنے میں مبتلا ہیں، کتنا فساد عام ہو چکا ہے. اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے یہاں دین کو ترجیح نہیں، ہمارے یہاں خلق اور اخلاق والے کو جو ہے ترجیح نہیں ہے کہ دیندار با اخلاق کا پیغام نکاح آ جائے لہذا شادیاں کر دینا چاہیے. اب ہمارے یہاں معیار بدل گیا ہے نکاح کا. ہمارے یہاں معیار نکاح کا یہ ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، کار ہونا چاہیے، اونچی ڈگری ہونی چاہیے، کمائی کا ذریعہ بھرپور ہونا چاہیے، اونچا بنگلہ ہونا چاہیے. یہ معیار مادی ہیں. آپ جائیں گے، وہ جائے گی اور وہ جائے گا، لہذا یہ ساری چیزیں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی. یہ ساتھ آنے والی نہیں ہے. معیار دین اور اخلاق ہونا چاہیے، اساس اور بنیاد دین اور اخلاق ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا دونوں چیزوں کو جمع کیجیے. ایک خاتون نے دینداری میں تو اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ایک زبان سے تکلیف دیتی ہے. نبی نے فیصلہ صادر کیا کہ وہ آگ میں جائے گی. ایک خاتون ہے، وہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، لہذا با اخلاق بھی ہے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گی. لہذا دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. ہم گھر میں بھی با اخلاق رہیں، گھر سے باہر بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، مجالس میں بھی، کام کاج میں بھی ہمارا خلق ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اگر یہ دونوں چیزوں کے باوجود ہم اگر جو ہے نکاح کے بندھن میں نوجوان بچے اور بچیوں کو نہیں باندھتے، فتنہ ہوگا اور فساد عام ہو جائے گا. اب نوجوان کو بھی کیا چاہیے؟ نوجوان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان دو چیزوں میں اپنے آپ کو مقدم رکھے، اس کا ماہر بنائے. دینی اعتبار سے اسے دینی معلومات ہو، اخلاقی اعتبار سے بہت با اخلاق ہو، تاکہ پیغام نکاح اس کا چلا جائے تو وہاں بھی دینی مزاج والا اسی کی بنیاد پر اپنی بیٹی آپ کی زوجیت ملے. یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تمام احادیث جو اخلاق سے متعلق ہیں نوجوانوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے. کتنی حدیثیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری، آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں میں کامل درجے کا مومن، مکمل درجے کا مومن. اکمل المومنین ایمانا کون ہے؟ احسنهم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ کامل درجے کا مومن. بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا. قیامت والے دن میرا پیارا مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہو سکتا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. یہ معمولی فضیلتیں نہیں ہیں. نوجوان اپنے کو بنانا چاہتا ہے، آراستہ کرنا چاہتا ہے، اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہے، یہ احادیث ذہن میں رکھے، اس کے تقاضے کو پورا کرے. وہ کامل درجے کا مومن ہوگا، وہ اللہ کے نبی کا پیارا ہوگا، اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوگا قیامت والے دن. بلکہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما شیء فی میزان المؤمن یوم القیامہ او میزان المؤمن یوم القیامت، قیامت والے دن مومن کے میزان میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری بھرکم اور وزنی نہیں ہو. سب سے زیادہ وزنی اور بھاری بھرکم اگر قیامت والے دن مومن کے میزان میں اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو اچھے اخلاق، وہ بہتر اخلاق. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ میزان اور ترازو میں سب سے وزنی اور بھاری بھرکم چیز اچھے اخلاق. اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ پیارا با اخلاق.
اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن با اخلاق، اور کامل درجے کا مومن با اخلاق۔ بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی عمدہ بات بیان فرمائی، وہ یہ کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہوگی، کیسے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو آپ نے کہا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے اور اچھے اخلاق والے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل۔ اب آپ اندازہ لگے سارے فیصلے ہو گئے۔ میزان میں ایک چیز بھاری ہے، نبی کے آپ محبوب اور پیارے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے آپ قریبی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کامل درجے کے مومن ہیں، اور یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ جو چیز ہے یا سب سے زیادہ جنت میں جو داخل ہونے والے وہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات چلیے اسی خاتون کے حوالے سے ایک دوسری روایت کو ہم بیان کر دیں گے تو تاکہ مفہوم اچھی طرح سمجھ جائے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان لا يدرك المؤمن، مومن یہ چاہتا ہے کہ راتوں کے قیام کا ثواب حاصل کرے اور دن کے صیام کا ثواب حاصل کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدرك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ نفل روزے رکھنے والے، وہ نفل جو ہے تہجدوں کا اہتمام کرنے والے، نفل نمازیں پڑھ کر کے جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہوں گے، ایک آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے اس مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ سچے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہمیں دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، دینداری کو اور اخلاق۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ دیندار ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ با اخلاق ضرور ہوتے ہیں، دینداری نہیں ہوتی ان کے اندر۔ بظاہر بہت اچھا اخلاق ہے ان کا، گفتگو اچھی ہے، اٹھنا کرنا بولنا ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ دینداری نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، صلاۃ کا اہتمام نہیں، صیام کا اہتمام نہیں۔ لہذا دونوں چیزوں کو آپ جمع کیجیے، اخلاق ہو دینداری بھی ہونا چاہیے، دینداری نہیں اخلاق ہے فائدہ نہیں، اخلاق نہیں دینداری ہے فائدہ نہیں، دونوں چیزیں اگر پائی جائیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ جنت میں سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ داخل ہوں گے جن میں تقویٰ ہے، جن میں اخلاق موجود ہے، پرہیزگاری ہے اور اخلاق موجود ہے۔ تو ادب سیکھنے کی ضرورت ہے، تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق سے خود کو مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بڑا پیارا، وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک؟ تعلمت الادب 60 او تعلمت الادب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة۔ ہم نے ادب کو سیکھنے کے لیے 30 سال کا عرصہ لگایا ہے اور علم کو سیکھنے کے لیے 20 سال کا عرصہ لگایا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی ادب سیکھنے کے لیے ہوگا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں ادب سیکھنے کے لیے ہم نے 30 سال لگا دیے ہیں، علم کو سیکھنے کے لیے 20 سال کا عرصہ ہم نے صرف کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا علم سے زیادہ اہمیت ادب کی۔ لیث ابن سعد رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں تعلموا الحلم قبل العلم، علم حاصل کرنے سے پہلے حلم حاصل کرو، اخلاق سیکھو، ادب سیکھو، تمیز سیکھو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ گھر کا بڑا گھر والوں کے سامنے رہے تو با اخلاق بن کر کے رہے۔ کیوں؟ اگر بچے نقال ہوں تو اس کی ہر حرکت کو جب وہ دیکھیں اور نقل کے طور پر اس کو اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیں تو اچھی چیز منتقل ہو جائے، بری چیز منتقل نہ ہونے پائے۔ تو آپ با اخلاق ہوگے، نتیجے وہ نقل بچے اتارتے ہیں، آپ کی حرکات و سکنات پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو لہذا گھر کا بڑا اپنے اخلاق کو بہتر جو ہے یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ گھر میں کرے تاکہ بچوں میں اچھائی منتقل ہو جائے۔ جمعیت اور جماعت کا بڑا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تاکہ ان کے ماتحتین میں اچھی چیزیں منتقل ہوں۔ ملک کا سربراہ، گاؤں کا بڑا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تاکہ ماتحتین ان کے اندر اچھائیاں منتقل ہو جائیں۔ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو بےہودہ حرکتیں کرنا اور لایانی حرکتیں کرنا جس کے نتیجے میں دیکھنے والا دیکھو تو دیکھے اور غلط چیز منتقل ہو جائے،
تو لہٰذا یہ نقصان کا سبب ہوگا اور معاشرہ اس سے بگڑتا رہے گا. اسی لیے با اخلاق بنیے. آپ اٹھیں تو اٹھنے کے جو آداب ہیں اس کے اعتبار سے, آپ بیٹھیں بیٹھنے کے جو آداب ہیں اس کے اعتبار سے, آپ کھائیں تو کھانے کے آداب سے, پیئیں تو پینے کے آداب سے, گفتگو کریں تو گفتگو کے آداب سے, دیکھیں تو دیکھنے کے آداب سے. لوگ آپ کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں, یا لوگ آپ سے درس حاصل کریں, لوگ آپ کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں, یہ ہونا چاہیے. تو یہی بات کہتے ہیں لیث ابن سعد, تعلموا الحلم قبل العلم, علم حاصل کرنے سے پہلے حلم حاصل کرو, ادب سیکھو, بردباری سیکھو, تمیز سیکھو, اخلاق اچھے کیا ہیں اس کو دیکھو, اس کو برتو, اس کو اپناؤ. بلکہ اس سلسلے میں مجھے یاد پڑتا ہے امام مالک رحمہ اللہ, جن کی موطا مالک بہت مشہور ہے, حدیث کی کتاب بہت زیادہ مشہور ہے. ان کی والدہ محترمہ ان کو آراستہ کرتی اور وہ خود کہتے تعممنی امی, میری ماں مجھ کو امامہ تک پہناتی. پوری طرح سے آراستہ کرنے کے بعد مجھے کہتی اذهب الى ربیعہ, جاؤ اپنے استاد ربیعہ کے پاس اور وہاں جا کر کے علم کو حاصل کرنے سے پہلے حلم حاصل کرو, ادب سیکھو ان سے کہ وہ کیسے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, ان کی آنکھوں کا معاملہ کیسے ہوتا ہے, خوف کی آیتیں آتی ہیں پڑھاتے وقت, علم دیتے وقت اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے, ان کے جسم کی حالت کیسی ہوتی ہے, ان کی مجلس کیسی رہتی ہے, وہ اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, گفتگو کیسے کرتے ہیں. لہذا ان تمام چیزوں پر نظر رکھ کر کے اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو. اس اعتبار سے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے خود نوجوان نے آ کر کے کہا مجھے وصیت کیجئے. انہی باتوں کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں تمہیں, یہی وصیت میں تم کو کرتا ہوں کہ ادب سیکھو. میری ماں بھی مجھے تیار کر کے, آراستہ کر کے, سنوار کر کے, بنا کر کے مجھے میرے استاد کے پاس بھیجتی اور یہ کہا کرتی تھی کہ ان کے پاس جا کر کے ان کے علم سے پہلے ان کا اخلاق سیکھنا, ان کا ادب سیکھنا, یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کتنی مثالیں اس سلسلے اس ضمن میں دی جا سکتی ہیں. اب اندازہ لگائیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جانتے ہیں آپ ان کو, جتنے اس وقت مسند موجود ہیں نا مسانید, ان تمام مسانید میں سب سے زیادہ جو بڑا مسند ہے نا, جن میں احادیث بے شمار جمع کر دی گئی ہیں, وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے. اس زمانے کے علماء کی ٹیم نے مل کر کے جب اس پر تحقیق کا کام کیا تو 50 جلدوں میں مجھے کام ہوا, 50 جلدوں میں مسند احمد بن حنبل. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ حسین ابن سلیمان ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں علم کے سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوتے تھے, تو حاضر ہونے والوں کی کبھی کبھی تعداد 5000 تک ہوتی تھی, جن میں سے صرف 500 ایسے ہوتے تھے جو قلم کا استعمال کرتے کرتاس پر اور علم کے نام پر وہ لکھا کرتے تھے, باتوں کو محفوظ کرتے تھے. ماں بقیہ بچی ہوئی ساری تعداد طالب علموں کی اخلاق سکھا کرتی تھی, ادب سکھا کرتی تھی. امام احمد بن حنبل کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کا طرز کیسا ہے, لہذا ان سے ادب سیکھنے کے لیے وہاں جا کر کے حصہ لیا, بیٹھا کرتے تھے. ادب کو اتنی زیادہ اہمیت ہے, اخلاق کو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ میزان میں بھاری چیز, نبی کا وہ قریبی, نبی علیہ السلام کا وہ پیارا, وہ کامل درجے کا مومن, اور جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ عظیم شے یہی اچھے اخلاق ہیں. اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نفل روزے رکھنے والا, نفل تہجد پڑھنے والا, اگر کوئی اس کے درجے کو پہنچنا چاہتا ہے ثواب میں, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے, لہذا اچھے اخلاق کی بدولت وہ جو ہے اس درجے کو پہنچ جائے گا. یہ اللہ کے نبی کے فرامین. اور کیا چاہیے؟ ہمارے یہاں اس وقت سب سے زیادہ کمی جس بات کی ہے وہ اخلاق کے ہیں. بڑے بد اخلاق ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ بڑے بد اخلاق ہو گئے. نتیجہ یہ ہے کہ بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں, اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں, اپنے ماں سے گفتگو کے آداب نہیں, سلیقے معلوم نہیں, اپنے بڑے بھائی سے بات کرنے کے آداب معلوم نہیں, اپنے ذمہ داروں سے گفتگو کے آداب معلوم نہیں. خطا سب سے ہوتی ہے, خطا کو درست کی ملانا, اس کی اصلاح کے لیے جو طریقے اور آداب دیے گئے وہ آداب ہمیں معلوم ہونا چاہیے, وہ طریقے ہمیں معلوم ہونا چاہیے.
لہذا بڑے بے ادب سے جو اس وقت یا بے ادبی بڑی اس وقت عام ہوتی جا رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے حدیث جبرائیل میں جو ٹکڑا آیا ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جبرائیل امین نے پوچھا تھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا سائل مسعود دونوں نہیں جانتے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے علامتیں بتلائیے، تو آپ نے یہ علامت بتائی تھی، بہت ساری علامتیں سے ان تلد الامۃ ربتها، لونیاں اپنے مالکہ کو یا اپنے مالک کو جنم دیں۔ کیا مطلب ہے مالک کو جنم دیں گی؟ عورتیں ہیں، اس دعا کی زندگیاں شروع ہیں، بچے دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن وہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ غلام نہیں کہ ان کے حاکم ماں باپ ہوں، لیکن وہ جن کو جنم دیتے ہیں وہ خود آقا کو، مالک اور مالکہ کو جنم دے رہے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے پروان چڑھتے چڑھتے عمروں کے جو اضافے کے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعتوں کا حال یہ ہے، ان کے اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ماں ڈرتی ہے بیٹی سے، گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو باپ ڈرتا ہے اپنے بیٹوں سے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا کہے گا، پتہ نہیں میری بیٹی کیا کہے گی، لہذا اب یہ حاکموں کو جنم دیا، یہ مالکہ کو جنم دیا، یہ مالک کو جنم دیا ہے تو اصل میں وہ درجے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت اونچی، اور یہ بہت درجے کے اعتبار سے اونچا ہے باپ، جن کے بارے میں قرآن نے یہ ہدایات کی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے گفتگو کے موقع پر ناگوار بات اگر ماں باپ کی طرف سے بھی آ جائے اف نہیں کہنا، اس کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی اف کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اندر کی جو ہے کراہت کو آدمی اف کہہ کر کے جو ہے واضح کرتا ہے، یہ تک بھی اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، اور کہا جھڑکنا نہیں انہیں، ان کے حق میں دعا کرتے رہنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ادب ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ سلیقہ جو دیا گیا ہے۔ لہذا آج ہم نے تعلیم 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 کے نام پر ایک ہوا چل پڑی ہے، ہمارے بچوں کو عصری تعلیم دلانا چاہیے، ہمارے بچوں کو ڈگریاں ملوانا چاہیے، ہمارے بچے جو ہے دنیا والوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، لہذا سب کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اخلاق سے کورے بھی ہوتے جانا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں دین نہیں، اخلاق نہیں، لہذا اس علم کا تمہیں حاصل کیا، اس علم کا فائدہ کیا ہے تمہیں؟ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، لہذا بد اخلاقی بہت بری چیز ہے، حسن اخلاق بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، انہی دو قسموں پر ہم خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔ پہلی قسم کیا ہے اخلاق کی؟ یہ اللہ کی ودیعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی میں ودیعت کر دیتا ہے، اخلاق ڈال دیتا ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اخلاق کو، اچھے اخلاق کو میں ودیعت کر دیتا ہے، وہ بہت با اخلاق ہوتے ہیں، معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ بحرین سے ایک وفد آیا، وفد عبد القیس، اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو جب وہ پہنچا تو اللہ کے نبی مشاہدہ کر رہے تھے اس وفد کا، وفد کے لوگوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس سواریوں پر سوار تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے لگاؤ اور محبت کا عالم یہ تھا، ان میں سے بعض لوگوں کو بڑی حجرت سے انہوں نے کیا کیا کہ اترتے ہیں سواری سے، پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کے ہاتھ کا بوسہ دیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام کریں۔ بڑی تیزی سے قافلے کے لوگ اترے اور اجرت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو سردار تھے کم عمر ہیں، اشج، کم عمر ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بھی دیکھا، کوئی جلد بازی نہیں، اور صبر سے، تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ وہ جو ہے اترتے ہیں اور اپنے کپڑوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو آراستہ کرتے ہیں، پرسکون انداز میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان میں ان چیزوں کو دیکھ کر کے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر خاص کر دو خوبیاں ہیں ایسی جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ پوچھ لیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی کون سی دو خوبیاں ہیں مجھ میں؟ کہا الحلم والانات، ایک تو اخلاق تمہارا بہت اچھا ہے، دوسرا جلد باز نہیں ہو تم، صبر سے سوچ سمجھ کر کے معاملات کا جو ہے معاملات کرتے ہو اور مسائل کا حل نکالتے ہو، تمہارے اندر دانائی ہے، بینائی ہے، یہ بہت اچھی خوبی ہے تمہارے اندر، عجلت نہیں، بے صبری نہیں، اور اخلاق بہت اونچا ہے، علم ہے تمہارے اندر، بردباری ہے تمہارے اندر۔ صحابہ بھی بڑے ذہین تھے، اللہ کے نبی سے اشج نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے کہ یہ دو خوبیاں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ میری محنت کے نتیجے میں مجھ میں آئی ہیں یا اللہ کی ودیعت ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی ودیعت ہے، اللہ نے آپ کے اندر ڈالا ہے۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ اچھے اخلاق کبھی اللہ کی ودیعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ با اخلاق کسی کو بنا دیتا ہے۔ لیکن دوسری قسم اخلاق کی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کی، اس میں جہد کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کوشش کے ساتھ جتنا با اخلاق بننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو با اخلاق بناتا جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ ایک آدمی اخلاق سیکھنا چاہتا ہے تو اخلاق سیکھنے سے اچھے اخلاق آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے سے علم آتا ہے۔ تو کبھی اللہ کی ودیعت ہوتی ہے اور کبھی ایک اس میں کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم با اخلاق بنیں اور اس کے لیے کوششیں کریں۔ کوشش کیا ہے؟ جو دین ہم نے جان لیا، جو شریعت ہم نے جان لیا، جو احکام ہمارے علم میں آ گئے اسے عملی شکل دیتے جانا، یہی اچھے اخلاق کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں آسمان سے اترنے والا جو قرآن ہے وہ قرآن صامت، خاموش قرآن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن ناطق، بولنے والے، چلنے پھرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے قرآن ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں کلمات، یہاں احکام، یہاں حروف، تمام چیزیں محفوظ ہیں، لیکن یہ جو اس کی عملی تفسیر اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ تو یہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق گویا قرآن ہے، بس یہی سمجھیے اور کیا۔ تو لہذا کوشش کرنی ہوگی ہم کو کہ جو احکام اسلام نے ہم کو دیے ہیں، قرآن میں، کتاب و سنت میں ہیں، ہم ان کو اپنائیں، عملی شکل دیں، تب جا کر کے ہم با اخلاق ہوں گے۔ اگر عملی شکل نہیں دیتے، احکام پر عمل نہیں کرتے، معلومات سب ہم کو پتا ہے، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس سے آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیتی مجالس قائم کیجئے تو ایسے صورت میں معاشرے کی اصلاح ہوگی، خود کی اصلاح ہوگی، گھر بار کی اصلاح ہوگی، آخرت سنورے گی، سدھرے گی۔ بہرحال یہ خطبہ جمعہ میں بنیادی باتیں تھیں کہ ہم کو دو چیزوں کو جمع کرنا ہے، دین کو اور اخلاق کو۔ دونوں چیزیں اگر جمع ہوں تو کامیاب ہوں گے۔ کتنے غیر مسلم ہیں بہت با اخلاق، بہت اخلاق والے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر اصل اساس، جو ایمان کی اصل جڑ عقیدہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بات کی بہت ساری چیزیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، عام صدقہ مطلب کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں میں اٹھی خرچ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تماموں کی جو اصل جڑ ہے عقیدہ اور توحید، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں اور ایمان کی پہلی بنیاد کہتے ہیں، وہ محفوظ ہے۔ لہذا دین نہیں، اخلاق موجود ہے۔ کتنے ہمارے یہاں ایسے موجود ہیں جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس دین ہے، لیکن بڑے بد اخلاق ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اچھائیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے لیے، آپ تماموں کے لیے رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اور اخلاق جو اس کے تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا۔ ہم تماموں کے جائز ضروریات کو پورا کریں، ہر آفت، ہر بلا، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہم سب کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہاں جتنے سامعین ہیں، سامعات ہیں، تماموں کی مغفرت فرما، تماموں کے جائز ضروریات کو پورا فرما۔ عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے سب کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اخلاق کے حوالے سے ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے رب سے اچھے اخلاق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے، جب آپ مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو اس کے پکار کا ہم جواب دیتے ہیں۔
وہ جو چاہتا ہے ہم اسے وہ عطا کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان بہت ساری دعاؤں میں ایک بڑی طویل دعا ہے. اس طویل دعا کا ایک ٹکڑا ہے جس میں یہ ہے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اے میرے پروردگار اچھے اخلاق کی تو مجھے رہنمائی فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں فرما سکتا. برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے جو بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان ایک طویل دعاؤں میں سے اس دعاؤں میں سے ایک طویل دعا ہے. اس طویل دعا کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جس کو میں نے پیش کیا. تو اس میں بندہ اللہ سے اخلاق مانگتا تو اچھے اخلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے. بچوں کو دعا یاد دلائی جاتی ہے، کلمات مختلف ہیں اس میں، لیکن یہ کہ ان کلمات کے ساتھ بھی وہ دعا ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. پروردگارا جیسے آپ نے میرے خلق کو، خلق سے مراد میرا ظاہر، اس کو آپ نے بہت اچھا کیا. کیا بہت اچھا کیا ہے؟ 2 ہی آنکھیں سب کو ملتی تھی، مجھ کو بھی ملی ہیں. 2 کان سب کو ملتے تھے، مجھے بھی ملے ہیں. 2 ہاتھ 2 پیر سب کو ملتے، مجھے بھی ملے ہیں. کم بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. یہ تو ظاہر ہے. فحسن خلقی، یہ جو باطن ہے نا، اخلاق، اچھے اوصاف، اچھی خوبیاں، اس کو بھی پروردگار آپ اچھا کر دیں. یہ ہے دعا. تو لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، میرا خلق تو اچھا ہو گیا، میرے خلق کو بھی تو اچھا کر دے، میرے اخلاق کو بھی تو بہتر کر دے. اس طرح دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے حاجات کو پورا فرمائے، ہم تماموں کے ضروریات کو پورا فرمائے. یہاں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے رزق کے، خیر کے، برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے. یہاں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما، جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، جتنے یہاں حیثیت والے ہیں، مال والے ہیں، ان کے مالوں میں اضافہ فرما، ان کے مالوں میں جن جن کا حق ہے ان کو ان کا حق علی الفور دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تنگ دستی سے، فقر و فاقہ سے، فقیری سے، محتاجی سے ہمیشہ کے لیے ہم کو محفوظ فرما. اسلام کی ترقی کے لیے مسلمان جہاں جہاں جس انداز میں جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما. اسلام کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اے اللہ ان منصوبوں کو ناکام فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر.